بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ابھی رات کے 1 بج رہے ہیں اور جس وقت میں یہ ویڈیو کر رہی ہوں اور اس کو میں کوشش کروں گی کہ ابھی رات میں ہی اس کو میں اپلوڈ کر دوں، کیونکہ کچھ اطلاعات ہیں مجھ تک پہنچی۔ ظاہر سی بات ہے جو بھی اطلاع پہنچتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کیس کے حوالے سے میں آپ کو اس بارے میں آگاہ کروں اور دیر نہ کروں۔ کچھ معلومات میں ایک بار پھر سے کہوں گی کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے واضح ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ابھی غیر واضح ہوتی ہیں، لیکن جیسے جیسے کیس آگے بڑھتا ہے تو وضاحت جو ہے ان بارے میں ہوتی رہتی ہے۔ یہ سب کچھ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اس کیس میں کچھ نئی چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ 2 رائے ہیں اس وقت، میں آپ کو بتاتی چلوں۔ ایک رائے وہ ہے جو مہدی علی شاہ صاحب کی ہے، اور ایک رائے وہ ہے جو شیلا رضا صاحبہ کی ہے، اور ایک رائے وہ ہے جو اس وقت آئی جی پنجاب، آئی جی سندھ کی ہے، اور ایک رائے وہ ہے جو انویسٹیگیشن آفیسر کی ہے۔ اب اس کے اندر بھی سب رائے کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ایک آرڈر جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گی، جج صاحب نے 3 بار ایک آرڈر کیا جس میں الفاظ استعمال کیے ایبڈکٹی کے۔ انہوں نے کہا کہ اغوا کی ہوئی لڑکیوں کو پروڈیوس کیا جائے۔ ایبڈکٹی کہتے ہیں جن کے اغوا کیا گیا ہے، یعنی کہ اس بارے میں کورٹ یعنی کہ واضح ہوئی، ان کو اس بات پر یقین ہے کہ بچیوں کو اغوا کیا گیا ہے۔ دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اغوا نہیں ہے، تو ان کو ایک بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم صرف باقی سب چیزوں کو، شریعت کو، اسلام کو، ہر بات کو بھی اگر ایک سائڈ پہ رکھیں تو اکارڈنگ ٹو لا بچیوں کی عمر 18 سال نہیں ہے، تو اس لیے جو کچھ ہوا ہے غیر قانونی ہوا ہے۔ اگر وہ قانونی ہوتا، وہ صحیح ہوتے، 18 سال ان کی عمر ہے، تو ان کو تو ڈرنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ فوراً پیش ہو جاتے۔ اور وہ چونکہ پیش نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں، اور جو وہ غلط کر رہے ہیں وہ بڑا واضح ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ ٹھیک نہیں بیان کی گئی۔ دس از دا بیسک پوائنٹ، یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے ان کے فرار کا، ان کے چھپے رہنے کا، ان کے پیش نہ ہونے کا۔ اب میں جو آپ کو بڑی خبر دینے جا رہی ہوں، یہ میں نے آپ کو واضح بتا دیا۔ جج صاحب نے پہلے ایک اور بات دی ہے، جج صاحب نے تفتیشی افسر جو ہے ان کی سرزنش کی عدالت کے اندر۔ اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی کوئی گروہ نہیں ہے، بھائی آئی جی صاحب کو تو کہا گیا عدالت کی طرف سے کہ اگر آپ لوگوں نے اب منڈے کو پیش نہ کیا تو ان کی وردی کے بارے میں بھی سوال کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ جج صاحب بہت سخت نالاں ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی کیا عدالت کے ساتھ پرینک کیا جا رہا ہے، یعنی کہ مذاق کیا جا رہا ہے۔ 3 بار جو ہے آ کے کہہ دیا گیا اب وہاں پہنچ گئے، چھاپا مارنے والے ہیں، پکڑ جانے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں پکڑ سکتے تو آپ بڑے بڑے مجرموں تک کیسے ہاتھ ڈالیں گے۔ تو عدالت جو ہے اس بات پر کافی برہم ہے، اپنے آرڈر میں کہہ چکی ہے کہ ایبڈکٹی کو پروڈیوس کیا جائے، یعنی کہ اغوا کیے ہوئے کو پروڈیوس کیا جائے۔ تو جو لوگ اگر آئی جی صاحب کی بات کو بڑا اسٹرینتھ دے رہے ہیں اور بڑا اس کے اوپر اسٹریس کر رہے ہیں کہ آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی گروہ نہیں ہے، تو وہ یہ کیوں نہیں غور کرتے کہ جج صاحب پھر کیا کہہ رہے ہیں، جنہوں نے فیصلہ دینا ہے، فیصلہ کرنا ہے، وہ کیا بات کہہ رہے ہیں، اس کی بھی وضاحت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر میں اب دیکھیں، میں غیب کا علم نہیں جانتی، میں آپ کو شروع سے کہہ رہی ہوں، مجھ تک جو اطلاعات پہنچی ہیں، شیلا رضا اس کے اوپر بہت کانفیڈنٹ ہیں، وہ بار بار کہہ چکی ہیں۔ کل ان سے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ایک چھوٹا سا انٹرویو بھی ہو جائے، شیلا رضا صاحبہ اور ایک ہمارے ڈی جی نیب ہے، ڈی جی آئی بی ہے، ان کے ساتھ میرا ایک کل چھوٹا سا انٹرویو ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی کہ زیادہ اس کے اندر ان کا کہنا ہے کہ جو ان پٹ دیا وہ آئی بی نے دیا، اور جو معلومات جو ہے اس بچی کی دعا زہرا کی لوکیشن کے بارے میں جو دی ہیں وہ بیسیکلی آئی بی نے دی ہیں پولیس کو۔ اور میں کہوں گی کہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے آئی بی کے لیے کہ انہوں نے پولیس کی بہت معاونت کی ہے اس کیس میں، اور جب عدالت نے یہ کیس سارا آئی بی کے حوالے کیا تو آئی بی کے لیے ایک میں کہوں گی کہ ان کے لیے تعریفی کلمات میں ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا، ایکسلنٹ ورک، اور یہ دعا زہرا کی فائنل لوکیشن تک پہنچنے میں انہوں نے مدد کی ہے۔ اب مجھے جو فائنل معلومات ملی ہیں وہ یہ ہے کہ دعا زہرا کو لاہور سے روانہ کر دیا گیا ہے، ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے۔ یہ مجھے معلومات ہے، میں آپ کو اتنا بڑا جب حوالہ دے رہی ہوں، جب میری بات ہوئی ہے ایکس ڈی جی آئی بی ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ دعا زہرا کو یہاں سے روانہ کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے روانہ کہاں کیا گیا ہوگا، کراچی روانہ کیا ہے۔ اب ایک اور انفارمیشن جو مجھے ایک اور سورس سے ملی ہے وہ بھی بڑے گراؤنڈڈ ہے، اور چونکہ حاضر سروس ہے میں ان کا بھی نام نہیں لوں گی، پر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک لڑکی کو روانہ کیا گیا ہے۔ اب انہوں نے ایک لڑکی کہہ کے ذرا سا ابہام ڈال دیا، کیونکہ 2 لڑکیوں کو پروڈیوس کرنے کی بات کی گئی تھی، ایک نمرہ کاظمی اور دوسری تھی دعا زہرا۔ البتہ مجھے جو دوسری انفارمیشن ہے وہ بڑا کنفرم کہہ رہے ہیں کہ دعا زہرا کو سینڈ کر دیا گیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے صبح دعا زہرا کو پیش نہ کیا جائے، لیکن نمرہ کاظمی کو پیش کر دیا جائے، کیونکہ نمرہ کاظمی اور دعا زہرا یہ 2 لڑکیاں تھیں جن کو کہ پیش کرنا مطلوب تھا، پیش کرنا کا کہا گیا تھا عدالت کی طرف سے۔ ان 2 لڑکیوں کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ دونوں لڑکیاں
कराची से गायब होती हैं। उसके बाद एक लड़की जो है वो डेरा गाजी खान पहुंची हुई है और दूसरी लड़की दुआ ज़हरा जो है वो मुख्तलिफ शहरों में जगह जगह उसके लिए छापे मारे जा रहे हैं और वो अभी तक पुलिस की तहवील में नहीं है। लेकिन अब ये कहा गया है कि निम्रा काज़मी जो है उसे तो अदालत में शायद पेश कर दिया जाएगा, दुआ ज़हरा को शायद आज सुबह पेश ना किया जाए, लेकिन मेरी मालूमात ये है कि दुआ ज़हरा को लाहौर से रवाना कर दिया गया है। उसके बाद कल रात तक ये मालूमात थी मेरे पास कि दुआ ज़हरा जो है चूँकि कन्फर्मेशन दी गई थी, आप लोगों ने फिर वीडियोज़ भी देख ली होंगी कि जो दुआ ज़हरा के मामू हैं वो खुद जो लाहौर में मौजूद थे और इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ थ्रू आउट थे और इन सब के साथ मैं राब्ते में भी थी, तो उन्होंने भी कहा था कि मुझे कह दिया गया है कि आप पहुँचे और बच्ची आ रही है। तो इनको पहले रवाना किया गया, बच्ची को बाद में रवाना किया गया और श्योरिटी दी गई थी कि बच्ची को इसकी माँ से मिलवाया जाएगा, क्योंकि माँ बहुत बेचैन थी और मामू और फैमिली जो है वो वापस जाने को तैयार नहीं थे। मैंने इसलिए आपसे ये बात कल भी की थी कि दुआ ज़हरा को माँ से मिलवाया जाएगा, माँ को एटलीस्ट दिखाया जाएगा कि एक माँ के दिल को तसल्ली मिले, तशफ़ी मिले। लेकिन जो आज मेरी बात हुई है दुआ ज़हरा की वालदा से, उन्होंने मुझे बताया कि बच्ची से अभी तक हम नहीं मिल सके, लेकिन हमें ये कहा जा रहा है कि आप परेशान ना हो, आप कल अदालत पहुँचे, कल आपको वाज़े हो जाएगा। और उन्हें बड़ी उम्मीद दिलाई है शैला रज़ा साहिबा ने भी, तो उनको ये होप्स हैं कि कल वो सुबह अपनी बेटी से ज़रूर मिलेंगे। तो इसलिए देखिए ये मैं आपको सारे एंगल्स रख रही हूँ। देखिए मैं कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं हूँ, ना मैं आईबी में हूँ, ना मैं आईएसआई में हूँ, ना मैं किसी भी पुलिस फोर्स के अंदर हूँ। यही मालूमात हैं जो मुख्तलिफ ज़राए से हमें हासिल होती है। मैंने तो आज थोड़े से ज़राए अपने कोट अनकोट भी कर दिए, लेकिन ये सब कहते हुए हैविंग सेड दैट ऑल, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि देखिए चीज़ें बदल रही होती हैं, सिनेरियोज़ बदल रहे होते हैं। जब मुझसे बार बार कहा गया कि महरीन आपने कहा था कि बच्ची जो है वो तो भागी नहीं है, भागी है, फिर आपने कहा था ग्रो है, ग्रो नहीं है, तो मैंने आपको हमेशा कहा कि हो सकता है। मैंने हो सकता है का मार्जिन इसलिए रखा क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशंस मिल रही होती हैं। इन्फॉर्मेशन मिलने का मतलब ये नहीं होता कि वो कोई फ़ाइनल इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक तरफ से नहीं आ रही थी, बहुत सी जगहों से आ रही होती है। अच्छा, उसके बाद अब एक चीज़ जिस पे मैंने गैंग के ऊपर बहुत ज़्यादा मेरा गुमान जो है वो मजबूत हो गया, क्योंकि मैं पहले ये कह रही थी कि हो सकता है गैंग हो, फिर मैं कही थी हो सकता है कि दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से गई हो, लेकिन फिर जब मैं गैंग के बारे में बहुत कन्फर्म इसलिए हुई क्योंकि शब्बीर की एक्टिविटीज़ बहुत मशकूक हैं। आज मैं ज़रा आपको थोड़ा सा शब्बीर के बारे में बता देती हूँ। ज़हीर का ताल्लुक गैंग से कितना है वो अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं आपको आज एक बात भी बता दूँ, ज़हीर जो है ना वो एक जो अभी तक मुझ तक मालूमात पहुँची है वो इस्तेमाल हुआ है, उसको इस्तेमाल किया गया है, उसे इस्तेमाल किया है शब्बीर ने, उसको इस्तेमाल किया है असगर अली ने, उसको इस्तेमाल किया है, बल्कि बेवकूफ़ बनाया गया इनफैक्ट, शायद मैं अगर गलत ना हूँ, लेकिन मुझे जो पता लग रहा है क्योंकि जो पुलिस की अपनी फाइंडिंग्स हैं और जो उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक ये शब्बीर जो है ना ये बड़ा ही शातिर इंसान है। इस शब्बीर के जो कुछ कॉन्टेक्ट्स ऐसे हैं जो बड़े मशकूक हैं और वो कॉन्टेक्ट्स जिस शख्सियत से जाके जुड़ रहे हैं वो और भी ज़्यादा मशकूक है। अच्छा, अब देखिए कुछ बीच में पॉलिटिक्स भी आ जाती है, कुछ थोड़े से लोग भी ऐसे आ जाते हैं जिनके अपने ज़ाती मुफाद या सियासी मुफाद होते हैं, उस बिना पर कुछ चीज़ें जो है मिस हैंडल हुई हो सकती हैं, क्योंकि हमें पता है कि पॉलिटिक्स के अंदर फिर बड़ा कुछ होता है और एक दूसरे को बुरा कहने में फिर बहुत हद तक गुजर जाया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये ज़रूर है कि ज़हीर इतना कसूरवार तो है कि उसने गलत हरकत की है। वो 21 साल का है, वो समझदार था, बालिग था, बाशऊर था, आईडी कार्ड होल्डर है वो, और ऐसे में उसको सपोर्ट किया शब्बीर ने, अली असगर ने, डॉक्टर गुलाम नबी ने, उसकी बीवी ने, जहांगीर ने, उसकी बीवी ने, ये सब एक गैंग की तरह। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग सब के सब पहुँच जाते हैं दुआ ज़हरा के घर के बाहर। चले मैं कहती हूँ बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि ज़हीर चलो कम अकल था, छोटा था, कह देते हैं। क्या डॉक्टर गुलाम नबी भी छोटे थे? क्या उनकी बेगम बच्ची थी, छोटी सी दूध पीती? क्या जहांगीर जो है वो दूध पीता बच्चा है? उसकी अपनी बेटी है, उसको अपनी बेटियों की शक्ल दिखाई नहीं दी? वो जहांगीर की जो बीवी है माशाल्लाह ठीक ठाक खातून है, उसको नज़र नहीं आया? ये वकील साहब जो हैं इनको नहीं कोई थोड़ा सा ख्याल आया? इनकी आंखों के आगे इनकी बच्ची नहीं गुजरी कहीं? उनको नहीं ख्याल आया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ? वो तो समझदार थे ना, पैसा ही तो नहीं सब कुछ होता कि आपने फ़ीस लेनी है आपका काम ख़त्म। नहीं, आपको चाहिए था कि आप थोड़ी सी समझदारी का सबूत देते। आप यकीन कीजिए कि जज साहब जो होते हैं ना, जब उनके पास कभी फैमिली मैटर्स के ये जो केसेस आते हैं, फैमिली केसेस जो आते हैं जिनके अंदर मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी के मामलात होते हैं, तो जज साहब जो है ना वो उनको मियाँ और बीवी को अलग अलग बुला के पे इकट्ठे बुला के चैम्बर में भी समझाते हैं। ये उनका काम नहीं है, उनका काम है फैसला देना। लेकिन वो क्यों करते हैं? वो ये समझते हैं कि बच्चे जो हैं वो बिखर जाएंगे, बच्चे रुल जाएंगे, तो वो मियाँ बीवी को चैम्बर में बुला के समझाते हैं कि देखिए अपने बच्चों को देखें, बच्चों को भी बुला लेते हैं एट टाइम्स। वो इस अक्लमंदी का सबूत देते हैं। ये इनकी पार्ट ऑफ जॉब नहीं है। ये आपकी पार्ट ऑफ जॉब आप कह सकते नहीं था, मैं तो एक वकील था, मैंने तो पैसे लेने थे, मैंने काम करना था, लेकिन क्या आप इंसान नहीं थे?
کیا آپ کو ایک لمحے کو خیال نہیں آیا کہ آپ نے کبھی تو اللہ کو جواب دینا ہے نا؟ آپ نے بالکل سوچا نہیں. میں سوچتی ہوں یہ جو عورتیں تھیں دو، یہ دونوں مائیں بھی ہیں، انہوں نے لمحے کو نہیں سوچا کہ آج دعا کی ماں جب سوئے گی رات کو، یا سو بھی سکے گی کہ نہیں سو سکے گی، آج کی رات وہ اپنے گھر میں کیسے گزارے گی. تو یہ کیا گینگ نہیں ہوتا؟ یہ بھی گینگ ہے. اور شبیر کے جو کانٹیکٹس ہیں، ان کانٹیکٹس میں بڑے مسٹیریس لوگ ہیں، جس کی وجہ سے یہ بہت گمان غالب آیا کہ یہ ایک گروہ ہے. ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں شبیر کا تعلق تو نکل آئے، شاید ظہیر کا تعلق نہ نکلے، لیکن ہو سکتا ہے نا کہ ظہیر کو شبیر نے ورغلایا ہو. کوئی بھی معاملات ہو سکتے ہیں. لیکن میں تو ان سب کو گینگ گردانتی ہوں، خاص طور پہ یہ جو خواتین اور یہ جو بڑے بڑے لوگ جو اس کے اندر شامل ہو گئے اور اپنی طرف سے وہ بہت مہان بن گئے کہ انہوں نے بڑا جی نیکی کا کام کیا ہے، شادی کرائی ہے، نکاح کرایا ہے، بے راہ روی کو روکا ہے انہوں نے. ہے وہ کوئی سوچے تو صحیح، لوگ حوالہ دیتے ہیں. میں آج ایک جاتے جاتے چھوٹی سی بات کروں گی. حضرت عائشہ کا ذکر کرتے ہیں، عمر کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی عمر کیا تھی. تو کیا حضرت عائشہ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نہیں تھے؟ کیا حضرت عائشہ نے ولی کے بغیر شادی کی تھی؟ آپ لوگ اس چیز کے اوپر بھی غور کیا کریں. اسلام صرف اتنا نہیں ہے یہ بے راہ روی کو پروموٹ کرے گا، یہ نکاح کو پروموٹ نہیں کر رہا. یعنی اس کا مطلب ہے کوئی بھی لڑکی گھر سے نکلے، باہر جائے اور کسی کے ساتھ مرضی شادی کر لے. اسلام نے اس چیز کی اجازت اس طرح نہیں دی ہے. ولی کا کیوں درجہ رکھا ہے؟ کیونکہ بڑا ہوتا ہے، وہ سمجھدار ہوتا ہے، بیٹی کو سمجھ کے ساتھ رخصت کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام میں کیا ہے کہ بیٹی کو، لڑکی کو اپنے سے بہتر جگہ پہ بیاہو، اور جو بیٹا ہے بہترین یہ ہے، اور بیٹا جو ہے اس کو تھوڑا سا نیچے، تھوڑے سے کم جو آپ کے معاشی طور پہ ہوتے ہیں ان سے ان میں بیاہ ہو. اس کی وجہ کیا ہے کہ لڑکی کے لیے آسانی ہو جب اس گھر میں جائے، اور مرد کو عورت کے اوپر تھوڑی فضیلت برقرار رہے کہ وہ اپنی عورت سے اپنی عزت بھی کروا سکے اور اپنے گھر کے نظام کو بھی چلا سکے. یہ کچھ اصول ہیں دین کے، ان کو سمجھیں گے آپ تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم کیوں بار بار ولی، ہم کیوں بار بار بڑے کا ذکر کرتے ہیں. یہ اور قانونی طور پہ دیکھیے کیا ہے، اور شرعی طور پہ دیکھیے کیا ہے. شرعی طور پہ صرف یہ نہیں ہے کہ چھوٹی عمر ہے شادی کر دیں گے، وہ شرعی طور پہ یہ بھی ہے کہ ولی ہو، اس کا بڑا ساتھ موجود ہو. بچی جو ہے، لڑکی جو ہے، اس کے اندر ایون آپ یہاں پہ دیکھیں کہ قانون میں، اسلامی قوانین کے مطابق 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے. ایک بچی چھوٹی کا پھر 14 سال کی کا کیا ذہن ہوگا؟ کبھی غور بھی کیا کریں. کہنا بڑا آسان ہے، چلی گئی، نکل گئی. کسی ماں سے پوچھو اس کی بیٹی ایک دن گھر سے باہر ہو نا، یا باپ سے پوچھو تو اس پہ کیا گزرتی ہے. باتیں کرتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کیا کریں. مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کرے 2 ہزارہ کو صبح پریزنٹ کیا جائے کورٹ میں، اپنے ماں باپ کو ملے اور بہتر ہو، ان سب کے لیے بہتر ہو. اور یہ جو اس طرح کے نیٹ ورکس ہیں ان کو توڑنا پڑے گا اور ان کو انجام تک پہنچانا ہوگا. اور اس طرح کے رویے کو، خاص طور پہ میرے ویڈیوز کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے رویے کو ہم نے ختم کرنا ہے لوگوں کے اندر. یہ لڑکوں میں جو سوچ ہے کہ ہمیں سب بھگا کے لے آئیں، یا پھر بچیوں میں اگر کوئی سوچ ہے کہ ہم چلے جائیں گے تو زندگی بڑی آسان ہوگی. 2 ہزارہ کے والد نے کھڑے ہو کے آج بتا دیا ہے کہ پھر یہ ہوگا تو آگے سے یہ بھی ہو سکتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ کرے سب کچھ بہتر ہو. کل نہیں بلکہ آج ہی، اب تو رات کا وقت ہے. آپ سے رابطے میں رہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.